السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، مصیبت کا لفظ قرآن مجید میں اور احادیث میں وارد ہے۔ مصیبتوں کا جو تعلق ہوتا ہے، ایک تو دنیا سے یا دین سے ہوگا۔ دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں یا تو ایمانی آزمائش کے طور پر ایمان کامل کے باوجود مومن کی زندگی میں آتی ہیں، یا کسی گنہگار مسلمان کے کفارے کے لیے یا گناہوں سے تعلق توڑ کر ایمانی زندگی کی طرف اسے رجوع ہونے کے لیے بطور سزا آتی ہیں، یا توبہ نہ کرنے والے مسلمانوں کے لیے اخروی سزا سے پہلے دنیا میں ہی بطور سزا کے آتی ہیں۔ دین کی مصیبتیں عام طور پر دین سے غفلت اور دوری کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور حدیث میں بھی دین میں مصیبت نہ پیدا ہونے کے لیے ایک لمبی دعا سکھائی، اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی، اے اللہ میری مصیبت میرے دین میں مت پیدا فرما۔ مصیبت کوئی بھی ہو، دنیاوی ہو یا دینی ہو، گناہوں کے سبب یا نہیں تو ایمانی آزمائش کے سبب، ہر چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو، دینی اور دنیاوی مصیبت اللہ کی اجازت سے ہی آتی ہے اور تقدیر کے مطابق ہی آتی ہے۔ تو ہر مصیبت کو ٹالنے کے لیے ہم اللہ ہی سے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ مختلف مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے قرآن مجید میں، احادیث میں مختلف دعائیں پیارے نبی نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ان دعاؤں کا ایک مسلمان کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض مصیبتیں جو عمومی مصیبتیں اجتماعی گناہوں سے امت مسلمہ پر حاوی ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کا بھی اجتماعی حیثیت سے توبہ کریں۔ جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جو فریضہ ہے، اس میں غفلت کے نتیجے میں مصیبتیں آتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم اجتماعی دینی فریضے میں امت مسلمہ کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنا چاہیے، اور بہت سے چھوٹی بڑی مصیبتوں کے دور کرنے میں جائز مادی اسباب کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ غرض اسلام میں ہر چھوٹی بڑی مصیبت کا حل اور علاج موجود ہے۔ مسلمانوں کے لیے انفرادی طور پر، امت مسلمہ کے لیے اجتماعی طور پر مصیبتوں کا اسلامی حل اور علاج